امام کو عشاء کی آخری رکعتوں میں بھی بلند آواز سے قرأت کرنے کا حکم ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ جواب: اگر عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا ہو تو اس صورت میں عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی امام کو سورہ فاتحہ اور سورت ملانا بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی صورت ہے کہ فرض کی 4 رکعتوں میں قرأت فرض ہے؟ جواب: فرض کی 4 رکعتوں میں قرأت کے فرض ہونے کی صورت یہ ہے کہ 2 رکعت فرض نماز پڑھانے کے بعد امام کا وضو ٹوٹ گیا تو اس نے باقی نماز پڑھانے کے لیے ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنایا جس کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھی اور اشارہ کیا کہ میں پہلی 2 رکعتوں میں قرأت بھول گیا، تو اس صورت میں خلیفہ پر 4 رکعتوں میں قرأت کرنا فرض ہے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سا نمازی ہے جس کو 5 وقتہ نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے؟ جواب: مقتدی کو الحمد شریف پڑھنا حرام ہے جبکہ جماعت ہو رہی ہے اور امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، اس حالت میں مقتدی کو قرأت کرنا حرام ہے۔ سوال نمبر 4، وہ کون سی آیتیں ہیں کہ جن کو بعض نمازوں میں پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب: سجدے کی آیتیں، عیدین و جمعہ اور ہر وہ نماز کہ جن میں قرأت آیت کی جاتی ہے امام کو پڑھنا مکروہ ہے۔ سوال نمبر 5، کس نماز میں کم قرأت کرنا زیادہ قرأت کرنے سے افضل ہے؟ جواب: فجر کی 2 رکعت سنت میں کم قرأت کرنا زیادہ قرأت کرنے سے افضل ہے اور مغرب کی نماز میں زیادہ قرأت کرنے سے کم قرأت کرنا افضل ہے۔ سوال نمبر 6، جہری نماز میں آیت قرأت کی مگر نہ سجدہ سہو واجب ہو اور نہ اعادہ، اس مسئلے کی صورت کیا ہے؟ جواب: منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے نے جہری نماز میں آیت قرأت کی، نہ تو سجدہ واجب ہوا اور نہ اعادہ۔ سوال نمبر 7، فرض کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پوری پڑھی، دوسری رکعت میں بھی اسی سورت کے پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: جبکہ پہلی رکعت میں پوری قل اعوذ برب الناس پڑھی یا دوسری میں بلا قصد وہی پہلی رکعت والی سورت شروع کر دی یا دوسری رکعت یاد نہیں آتی تو ان صورتوں میں دوسری رکعت میں بھی اسی سورت کو پڑھنے کا حکم ہے۔